دیتا ہے. تم کہتے ہو داتا علی حجویری کی برکت سے اللہ نے مجھے بیٹا دیا, اللہ نے مجھے بیٹی دی. یہ لاہوریوں کا عقیدہ نہیں, یہ بریلی کا عقیدہ نہیں, یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا عقیدہ ہے. حضور کے اس فرمان کی وضاحت یہی ہے. یہ امتوں میں کثرت کی دعا کرتے ہیں, اللہ ان کی دعاؤں کی لاج رکھتے ہوئے لوگوں کو بیٹے بھی دیتا ہے, بیٹیاں بھی دیتا ہے. پوچھا گیا ہے عبداللہ ابن مسعود یہ بتائیے کہ موت کیسے واقع ہوتی ہے؟ کہا جب ظالموں اور جابروں کا ظلم اپنی انتہا تک پہنچ جاتا ہے یہ دعائیں کرتے ہیں, ان کی دعاؤں کی طاقت سے اللہ جابروں اور ظالموں کو ہلاک کر دیتا ہے. کہا فصلیں کیسے اگاتا ہے؟ کہا یہ فصلیں بھی تو ان کی دعاؤں سے اگتی ہیں. کہا بارش کیسے برساتا ہے؟ کہا یہ بارش بھی تو ان کی دعاؤں کا ثمرہ ہے, ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. اللہ کے ولیوں کی قوت کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے ولیوں کے صدقے ہمیں زندگی ملتی ہے, انہی کی وجہ سے ہمارے دشمنوں کی موت واقع ہوتی ہے. تیرے میرے گھر میں اولاد کا پیدا ہونا انہی ولیوں کا صدقہ ہے, دشمنوں کا مرنا ولیوں کا صدقہ ہے, جابروں کی ہلاکت ولیوں کا صدقہ ہے. یہ بارش کی برسات اللہ کے ولیوں کا صدقہ ہے, فصلوں کا اگنا اللہ کے ولیوں کا صدقہ ہے. یہ بارش کی رمجم اللہ کے ولیوں کا صدقہ ہے. یہ بارش نہ ہوتی, یہ پودے نہ ہوتے, یہ پودے نہ ہوتے, خوش رنگ پھول نہ ہوتے, بلبل کا ترنم نہ ہوتا, کوئل کی کوک نہ ہوتی, یہ کائنات کے حسین مناظر نہ ہوتے, یہ دنیا کے حسین مناظر نہ ہوتے. ہماری انگ انگ کی سلامتی ولیوں کا صدقہ ہے. ہمارا اس قدرتی حسن کے آغوش میں زندگی بسر کرنا انہی ولیوں کا صدقہ ہے. ان سرسبز درختوں کی لہلہاتی شاخیں ولیوں کا صدقہ ہے. ان پربتوں کی رفعتوں کا حسن کے دریا میں لہریں اٹھانا انہی ولیوں کا صدقہ ہے. یہ کائنات کی رونقیں انہی ولیوں کا صدقہ ہے. اور یہ تاروں کی جلملاہٹ بھی انہی ولیوں کا صدقہ ہے. ان کہکشاؤں کی جگمگاہٹ بھی ولیوں کا صدقہ ہے. یہ نسیم سحر بھی انہی ولیوں کا صدقہ ہے. ان زمستانی ہواؤں کی سرسراہٹ بھی ولیوں کا صدقہ ہے. کبھی کسی ولی پر انگشت تنقید نہ اٹھانا, تحقیر نہ کرنا. ان بوریا نشینوں کو, ان حال مستوں کو, ان فقیروں کو کبھی نظر حکارت سے نہ دیکھنا. تم کیا جانو یہ ولی کہاں پہنچا ہوا ہے. داتا دربار کی کسی گلی میں کسی ملنگ فقیر کو دیکھ کر اس پر اعتراض نہ کرنا. اس میں شریعت کی شرائط دیکھتے ہو تو پھر تنقید نہ کرنا. رب کعبہ کی قسم ان کی زبان میں اتنا اثر ہے, اتنی قوت ہے, اتنی طاقت ہے کہ اگر یہ جلال میں آ جائیں اور جلال میں آ کر رندانہ درویشانہ نعرہ لگائیں تو ان کے نعرے میں اتنی طاقت ہے ان پربتوں کی رفعتوں پر کپ کپی طاری ہو جائے. یہ بلند و بالا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں. مجھ سے پوچھنے والوں, ای میل بھیج کے سوال کرنے والوں, ولی کیا کر سکتے ہیں تو سنو میں تمہیں بتاتا ہوں ولی کیا کر سکتے ہیں, بلکہ تمہاری زبان میں ہی سمجھا دیتا ہوں. سنو بارو خاکی اندرو آتش, بارو خاکی اندرو آتش, دس دے حالو خستو پر جے ایک نعرہ کرن محمد پیڑ پہاڑ شکست. یہ ولیوں کا مقام ہے. کوئی یہ کہے, کوئی یہ کہے سب کے سوال کا جواب تو نہیں دے سکتا. یہ سوال ایک صرف اتنا کہہ دوں, اگر تمہارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ولی اللہ جب فوت ہو گئے تو پھر کیسے مدد کرتے ہیں, تو اس میں صرف اتنی بات عرض کر دوں کہ موت سے حقیقت باطل نہیں ہو جاتی.
موت سے حقیقت باطل نہیں ہوتی، مرنے کے بعد بھی حقیقتیں قائم رہتی ہیں۔ ایک دلیل صحیح بخاری کے سماعت فرما لیجئے، شہدائے احد 70 شہید تھے، جنازہ پڑھایا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تدفین کے لیے کیا حکم ارشاد فرمایا تھا؟ جنازے کے لیے کیا حکم ارشاد فرمایا تھا؟ جسے قرآن زیادہ یاد ہو اسے قبلہ کی طرف آگے رکھا جائے۔ کیا سن رہے ہیں آپ نے؟ کیا عرض کر رہا ہوں؟ جسے قرآن، اگر موت سے حقیقتیں بدل جاتی ہیں تو حضور نے کیوں فرمایا جسے قرآن زیادہ یاد ہو اسے آگے رکھا جائے؟ پتہ چلا موت سے حقیقت باطل نہیں ہوتی، حقیقت قائم رہتی ہے۔ جو حقیقت دنیا میں ہے وہ حقیقت قبر میں بھی ہے۔ اور سنن الترمذی کی روایت ہے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال ضرب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خباءه على قبر وهو لا يحسب أنه قبر فإذا فيه إنسان يقرأ سورة تبارك الذي بيده الملك حتى ختمها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربت خباي إلى قبر وأنا لا أحسب أنه قبر فإذا فيه إنسان يقرأ سورة تبارك الذي بيده الملك حتى ختمها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي المانية هي المنجية تنجيه من عذاب القبر۔ ترمذی کی بھی ہے روایت، یہ امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں بھی روایت کیا ہے، امام بیہقی نے شعب الایمان میں بھی۔ آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں تاکہ یہ ذہن میں یہ خیال نہ رہے کہ ولی اللہ جب مر جاتے ہیں تو سنتے نہیں اور ان کی حقیقت باطل ہو جاتی ہے۔ حقیقت باطل نہیں ہوتی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرماتے کہ ایک صحابی ایک خیمہ لگاتا ہے اور اسے پتہ نہیں ہوتا، علم نہیں ہوتا وہاں قبر ہے۔ وہ خیمہ لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اچانک سنا کہ قبر سے کوئی سورہ ملک پڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ مکمل سورہ ملک پڑھ لی۔ وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے فلاں جگہ خیمہ لگایا، مجھے علم نہیں تھا اور کوئی شخص سورہ ملک پڑھ رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے نہیں ارشاد فرمایا کہ تجھے یہ سپرسٹیشس بلیفز ہیں، یہ وہم پرستی ہے، قبروں سے آوازیں کہاں آتی ہیں، مردے جو مر جاتے ہیں ان کی آواز باہر کہاں آتی ہے، نہ باہر والے اندر والوں کی سنتے ہیں، نہ اندر والے باہر والوں کی سنتے ہیں، نہ حضور نے یہ نہیں فرمایا۔ حضور نے فرمایا یہ مانے ہے، یہ روکنے والی ہے سورہ ملک، اور یہ عذاب قبر سے بچانے والی ہے۔ حضور نے فرمایا یہ عذاب قبر سے بچانے والی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص قبر میں چلا جائے اگر اللہ کا پیارا ہو، اگر چاہے تو اللہ کے اذن سے جو باہر ہیں ان کو بھی اپنی آواز پہنچا سکتا ہے، یہ ممکن ہے۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ اللہ کا بندہ، اللہ کا پیارا جو دنیا میں کرتا ہے اگر چاہے تو قبر میں بھی کرتا رہتا ہے۔ جو دنیا میں کرتا ہے اگر چاہے تو قبر میں بھی کرتا رہتا ہے۔ جو دنیا میں سورہ ملک پڑھتا ہے اگر چاہے تو قبر میں بھی پڑھتا رہتا ہے۔ جو ولی دنیا میں مریدوں کی مدد کرتا ہے اگر چاہے تو قبر میں بھی کرتا رہتا ہے۔ اگر چاہے تو قبر میں بھی مدد کرتا رہتا ہے۔ موت سے حقیقتیں باطل نہیں ہوا کرتی، اس پر بے شمار دلائل پیش کیے جا سکتے ہیں۔ بس اتنی بات عرض کروں گا کہ یہ اللہ کے پیارے ہیں، ان کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کرتے رہیں۔ ذہن میں یہ خیال آتا ہے بھائی یہ دنیا اتنی تعداد میں یہ لوگ کیوں آتے اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں؟ یہ اس لیے آتے ہیں، اس لیے آتے ہیں۔ دیکھیے یہ پروگرام آج ہوا نا، یہاں اتنی بڑی کانفرنس ہوئی، اس کانفرنس کے لیے مجھے بتایا گیا ہے علامہ طاہر سیالوی صاحب کی ساری محنتیں، شجاع صاحب، تیمور صاحب اور پھر حافظ وحید صاحب اس طرح محنت کی۔ لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے بھائی میں یہاں آیا ہوں، آپ کی دعوت پر آیا ہوں، یہ بتا رہے ہیں یہ جو مجمع سامنے نظر آ رہا ہے یہ صرف یہاں نہیں ہے جی، کہہ رہے گنبد شریف تھا، یہ تو ہزاروں کی تعداد ہے، ہزاروں کا مجمع ہے، ہزاروں کا مجمع ہے الحمدللہ۔ یہ میرے داتا کے ماننے والے ہیں، ہاں لیکن یہ ایک بات تو ذہن میں آتی ہے بھائی اس کا اتنی کامیاب کانفرنس ان کے انعقاد کے لیے آپ نے کتنی محنت کی؟ بہت زیادہ محنت کی نا۔ لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ داتا علی حجویری کی بارگاہ میں اس کثرت سے لوگ آتے ہیں؟ کیا داتا صاحب بھی کوئی پوسٹر چھاپتے ہیں؟ ہاں بتائیے مجھے۔